ابھی تک آپ نے باڈی لینگویج جس کو نان وربل کمیونیکیشن بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سنا اور سمجھا. اب چلتے ہیں کنٹمپریری ٹریننگ جو آپ کی وربل اسکلز ہیں اس کی طرف. وربل اسکلز کیا ہوتی ہیں؟ وہ بات جو کہی جائے. اب یہ ایک الگ ہنر ہے کہ آپ جو اپنے الفاظ سے کس طریقے سے کسی کو پرسویڈ یا کنونس کر سکتے ہیں، قائل کیسے کر سکتے ہیں، اپنا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں، اس کی الگ سائنس ہے. اس کے لیے آپ کو ہاؤ ٹو امپروو یور اسپیکنگ اسکلز، یہ بھی ہمارا ایک کورس ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. اور اسپیکنگ اسکلز کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنی جو وربل لینگویج، وربل جو آپ کی اسکل ہے بہتر وہ کرنے کے لیے آپ اسپیکنگ اسکلز اور لسننگ اسکلز ان دونوں کو کر کے اپنی وربل لینگویج بہتر بنا سکتے ہیں. اچھا، جب وربل لینگویج کی بات آتی ہے، وربل اسکلز کی بات آتی ہے، تو اس میں ایک تو اسپیکنگ اسکلز ہے اور ایک ہے لسننگ اسکل. آپ کبھی بھی اچھے اسپیکر نہیں بن سکتے جب تک آپ اچھے لسنر نہ ہوں. دونوں کی اپنی تہذیب ہے، دونوں کا اپنا طریقہ کار ہے. اب اگر ہم سب سے پہلے اسپیکنگ اسکلز کی بات کریں تو آپ بات کس سے کر رہے ہیں؟ آپ آڈینس سے بات کر رہے ہیں. آڈینس ایک شخص بھی ہو سکتی ہے، 1000 آدمی بھی ہو سکتا ہے. تو اسپیکنگ اسکلز میں بہت ضروری یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگلے شخص کا لیول کیا ہے. ایک بچہ اگر 8 سال کا ہے تو اس کا لیول الگ ہوگا، 18 سال کے بچے کا لیول الگ ہوگا، 28 کے لڑکے کا لیول الگ ہوگا، 38 کا الگ، 40 50 60 70 80 ہر کسی کا لیول الگ ہوگا. آپ ایک مذہبی انسان سے بات کر رہے ہیں تو اس کا مائنڈ سیٹ الگ ہوگا، لبرل سے بات کر رہے ہیں الگ ہوگا، ایتھیسٹ سے بات کر رہے ہیں الگ ہوگا، ایگنوسٹک سے بات کر رہے ہیں الگ ہوگا، ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں الگ ہوگا، انجینئر سے بات کر رہے ہیں الگ ہوگا، میتھمیٹیشین سے بات کر رہے ہیں الگ ہوگا، پروفیسر سے بات کر رہے ہیں الگ ہوگا، ہاؤس وائف سے بات کر رہے ہیں الگ ہوگا. آپ جس سے بات کریں گے اس کا مائنڈ سیٹ مختلف ہوگا. اگر آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل اچھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے آڈینس کا مائنڈ سیٹ سمجھنا ہے. تو آپ کو آڈینس کا مائنڈ سیٹ سمجھنا ہوگا. اگر آپ کو اپنے آڈینس کا مائنڈ سیٹ سمجھ میں آ گیا تو آپ کی جو اسپیکنگ اسکلز ہے، جو آپ کی کمیونیکیشن ہے، وہ بہت بہتر ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو آڈینس کا مائنڈ سیٹ سمجھیں. اب آپ کو آڈینس کا مائنڈ سیٹ سمجھ میں آ گیا، اب آپ بات کر رہے ہیں تو بات کا آپ کا جو موضوع ہو ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے شخص کا انٹرسٹ برقرار رہے. تو اگلے شخص کا اگر انٹرسٹ برقرار رہے ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو موضوع تبدیل کر کے دیکھیں. نہیں تو اسپیکنگ اسکلز بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے اچھے لسنر بننے کی کوشش کریں، اگلے کو بولنے کا موقع دیں. یہ وہ طریقہ کار ہیں، وہ ٹیکنیکس ہیں جن سے آپ کی اوور آل کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہوتی ہے. آپ اگر اچھے اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی آبزرویشن اچھی ہونی بہت امپورٹنٹ ہے. آبزرویشن یا لسننگ. تو آپ نے اگر بولنا شروع کیا اچھا تو اس سے پہلے یقیناً یا تو آپ اچھے لسنر ہوں گے یا اچھے ریڈر ہوں گے. تو یہ تو ہو گئی بات اسپیکنگ کی. اب چلتے ہیں وربل اسکلز کی طرف. وربل اسکلز میں لسننگ اسکلز آ گئیں. لسننگ اسکلز اسپیکنگ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ سننا سیکھیں گے تو آپ بولنا سیکھیں گے. کوشش کریں کہ اگر آپ سیکھ رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لرنر ہیں، تو آپ زیادہ تر ٹائم سننے میں دیں. سنیں لوگوں کو. آپ اپنی کنورسیشن کا 80% حصہ اگلے کو بولنے دیں اور 20% سنیں. میں بہت اچھا لسنر ہوں. شاید یہی وجہ ہے کہ میں اب بول سکتا ہوں، مگر میں نے اپنا وقت لگایا سننے میں لوگوں کو. میں نے اپنے استادوں کو سنا ہے. میں نے اپنے استادوں کو 6 8 10 گھنٹے لگاتار سنا ہے. اور میں اس وقت سنتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں کیا سن رہا ہوں، میں کتنا سن رہا ہوں. سیکھ تو رہا ہوں بٹ کیا میں کبھی بول پاؤں گا؟ آج میں آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوں. تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنا علم کا ذخیرہ آپ کے ذہن میں جمع ہوتا ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ آپ کے بولنے میں، آپ کی کمیونیکیشن میں اتنی زیادہ مدد دیتا ہے. اتنی ہی آپ کے الفاظ سے موتی جھڑتے ہیں جتنا علم آپ کے ذہن میں موجود ہو.
یا جتنا علم آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہم لوگ اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے کیونکہ وہ ہمیں علم دیتا رہتا ہے اور لیتا رہتا ہے. تو جب آپ لوگوں کو سننا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کا علم آپ تک ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. علم کہتے ہیں مومن کی میراث ہے. علم مومن کی میراث ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ علم مومن کی میراث ہے، مطلب آپ کی میراث ہے، آپ کی جائیداد ہے. پھر ہم اس پر اپنا رائٹ کیوں نہیں جماتے، کیوں نہیں جتاتے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم علم میں بہت زیادہ اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو سننا شروع کریں گے تو آپ نئے نئے لوگوں سے نئی نئی چیزیں سننا شروع کریں گے. اگر آپ ایک میتھمیٹیشین ہیں اور آپ ساری زندگی صرف میتھمیٹکس کے ہی لوگوں سے بات چیت کریں گے جو میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ ہوں یا اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ کوئی نئی چیز نہیں سیکھیں گے. نئے نئے لوگوں سے ملیے، نیا نیا علم سیکھیے، نئی نئی نالج حاصل کریے. اس کے لیے آپ کو سننا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو سوال کر کے جواب کی ایکسپلینیشن سننی ہوں گی. جب آپ جواب کی ایکسپلینیشن سنیں گے، جب وہ جوابات سنیں گے، تو آپ کو نئی نالج ملے گی. اپنے آپ کو کبھی بھی ایک علم تک، ایک لمٹ تک محدود نہ کریں، کیونکہ علم اللہ رب العزت نے تمام مومنین کی میراث بنا کے رکھا ہے. سب سے سیکھیں، ہر کسی سے سیکھیں، ہر کسی سے سنیں. آپ جتنا سنیں گے آپ اتنا اچھا سوچ سکتے ہیں اور اتنا اچھا بولنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے. سنیے، انلیمیٹڈ سنیے، کیونکہ اگر آپ بہت اچھے لسنر بن گئے تو یقین جانیں کہ آپ ایک نہ ایک دن بہت اچھے اسپیکر بھی بن جائیں گے. چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی طرف.